الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ الاعراف آیت نمبر 28، 29، 30 یہ آج کا ہمارا سبق ہے. کل چونکہ لباس کا تذکرہ ہوا اور لباس سے متعلق میں نے بتایا کہ مشرکین مکہ کا ایک طریقہ تھا کہ وہ بیت اللہ کا برہنہ طواف کرتے تھے، اور اس کے لیے وہ جیسے اس آیت میں دو دلیلیں پیش کرتے تھے اور دو لاجک پیش کرتے تھے. ایک تو یہ وجدنا علیہا آباءنا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس طرح دیکھا تھا کہ وہ برہنہ طواف کرتے تھے اس لیے ہم بھی. اور دوسرا واللہ امرنا بہا، اس کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے، یعنی گویا کہ یہ اللہ کا حکم ہے جو ہمیں دیا گیا ہے. تو دونوں کا جواب، پہلے والے کا جواب تو پیچھے گزر چکا ہے کہ وہ آباء و اجداد جو کافر ہو اور مشرک ہو وہ اتباع کے اور اقتداء کے قابل نہیں ہے. قرآن جہاں جہاں آباء و اجداد کو قابل اتباع نہیں سمجھتا وہاں وہاں پیچھے شرک کا تذکرہ ہے. اگر والدین مسلمان ہے تو والدین قابل اتباع ہے، قابل تعظیم ہے. دین کے معاملے میں ظاہری بات ہے سب سے زیادہ جو قابل اتباع ہے وہ آپ کے پیرنٹ ہے اگر وہ دیندار ہے. تو اگر مشرک ہے تو وہ قابل اتباع نہیں ہے. اور باقی جو آپ کہہ رہے ہو کہ واللہ امرنا بہا ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ کسی کو ایسی بے حیائی کا کم از کم حکم، اللہ تو حکم دیتے ہیں کہ لباس سے اپنے جو جگہ ہیں وہ والی جو پوشیدہ ہے جن کو دکھانا برا سمجھا جاتا ہے اس کو چھپاؤ اور اس کو اپنے زینت کا باعث بناؤ. اور پھر تم کہتے ہو اللہ پر وہ ما لا تعلمون جو تم جانتے نہیں ہو. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب فعلوا وہ کرتے ہیں فاحشتاً بے حیائی، برائی. اچھا یہ جو لفظ فاحشہ ہے اس کے مختلف معانی ہے. قرآن و حدیث میں فاحشہ زیادہ تر جو استعمال ہوا ہے وہ زنا کے لیے استعمال ہوا ہے لفظ فاحش، لیکن یہ دوسرے معنوں میں بڑے بڑے جو گناہ ہے ان کے لیے بھی لفظ فاحش کا استعمال قرآن و حدیث میں ہوا ہے. اب یہ جناب اذا فعلوا فاحشہ، جب وہ کوئی بڑا جرم کرتے ہیں اور کوئی بڑا گناہ کرتے ہیں یا بے حیائی کا کوئی کام کرتے ہیں، قالو تو کہتے ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قالو تو ماضی کا صیغہ ہے، یہ مضارع کا ترجمہ کر رہے ہیں، وہ اذا کرا رہا ہے. پہلے بتا چکا ہوں یہ جب اذا آتا ہے تو اذا جاء نصر اللہ، جب آئے گی اللہ کی نصرت اور فتح، تو جب وہ کرتے ہیں فاحشتاً بے حیائی، قالو تو کہتے ہیں وجدنا پایا ہم نے علیہا اس پر آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، واللہ اور اللہ امرنا حکم دیا. اب دیکھو یہ امرا اور وجد، یہ وجدہ نہ اگر ہوتا نا تو یہ دو جملے ہوتے. وجدہ اس نے پایا، نہ ہمیں، وجدنا ہم نے پایا. جیسے دیکھو نا امرنا، اگر یہ امر نہ ہوتا نا تو امرنا کا معنی ہوتا ہم نے حکم دیا. امرا ادھر ہوا ضمیر ہے اور جو لوٹ رہا ہے کس کی طرف کہ اللہ نے حکم دیا نہ. یہ عام طور پر یہ جو خطبہ پڑھتے ہیں
اس کے آخر میں نا بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا، عام طور پر جو ہے نا خطبہ حضرات ونفعنا پڑھتے ہیں، حالانکہ ونفعنا کا معنی ہوتا ہے ہم نے نفع دیا، ونفعنا کا مطلب ہے کہ اس نے یعنی اللہ نے ہمیں نفع دیا۔ ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم، اکثر جو ہے نا خطبہ اس کو ونفعنا پڑھ لیتے ہیں اور بے خیالی میں پڑھتے ہیں یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، تو ونفعنا۔ اب دیکھو ایک جو ہے نا آپ زبر اور جزم میں کتنا فرق آ رہا ہے، اور معنی کدھر سے کدھر، کہ ونفعنا کہ ہم نے نفع دیا، نعوذ باللہ، اور ونفعنا اللہ نے ہمیں نفع دیا۔ تو واللہ اب دیکھو یہاں دونوں بالکل صاف ستھرے لگ رہے، وجدنا ہم نے پایا، امرنا اس نے ہمیں حکم دیا، بہا بے کا معنی کا، بہا یعنی اس کا، کس کا یعنی فاحشہ فحش کا، یہ ننگے طواف کرنے کا حکم ہمیں کس نے دیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے دیا۔ قل یا رسول اللہ، آپ کہہ دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی لا یأمر نہیں حکم دیتا بالفحشاء بے حیائی کا۔ اتقولون کیا یہ حمزہ استفہام انکاری، سوال نہیں پوچھا جا رہا ہے، سوال بسا اوقات پوچھا جاتا ہے اگلے پر انکار کرنے کے لیے، کیا تم نے یہ کیا، مطلب ہے ایسا کام کرنا تمہارے لیے ہرگز مناسب نہیں تھا، یہ استفہام انکاری ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اتقولون کیا تم کہہ رہے ہو، علی اللہ اللہ پر، ما جو لا نہیں تم جانتے ہو۔ اب تم کسی نبی کو تو مانتے نہیں ہو، کسی دین پہ تم چلتے نہیں ہو، تمہارے پاس یہ جو برہنہ طواف کرنے کا جو تمہارا تصور ہے، یہ کوئی نبی لے کے آیا ہے، کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، کہا ہے تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، قل آپ کہہ دیجئے امارا حکم دیا، ربی میرے رب نے، بالقسط کس کا، انصاف یا میانہ روی کا، دین میں جو اللہ کا دین ہے اس میں میانہ روی ہے، درمیانی راستہ ہے کہ جس سے بندے کی عزت بھی محفوظ ہو، عصمت بھی محفوظ ہو، اس کے جنا عزت پہ بھی کوئی حرف نہ ہے، عصمت پہ بھی کوئی حرف، یہ دین قسط ہے کہ قل امر ربی بالقسط، اللہ نے حکم دیا، میرے رب نے حکم دیا بالقسط، وَأَقِیمُوا اور سیدھے رہو یا سیدھا رکھو، وجوہکم اپنے رخوں کو یا چہروں کو۔ یہ قیام کو بھی قیام اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بندہ بالکل کیا ہوتا ہے، سیدھا۔ اصل میں یہ جو الفاظ ہیں نا، جب آپ اس کو اردو میں کنورٹ کرتے ہیں تو بسا اوقات ترجمے میں کہیں نہ کہیں، اب دیکھو نا آپ آگے اقیم الصلاۃ، نماز کو کیا کرو، قائم کرو، وہاں ہم قائم کرنے کا معنی کرتے ہیں، اب یہاں قائم ہونے کا معنی ہو نہیں سکتا، وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ کہ اپنے چہروں کو قائم رکھو، اپنے چہروں کو قائم رکھنے کا مطلب کیا ہے، اپنے چہروں کو سیدھا رکھو، کیونکہ چہرہ قائم نہیں ہوتا، چہرہ تو جیسے ہے ویسے ہی رہے گا، جسم میں تو قیام والا تصور آتا ہے لیکن چہرے میں نہیں۔ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ اور اپنے رخوں کو سیدھا رکھو، عند کل مسجد، عند وقت کل مسجد ہر مسجد، جائے نماز یعنی نماز، مسجد کہتے ہیں جائے نماز کو، نماز کی جگہ، یعنی ہر نماز کی جگہ میں اپنے رخ سیدھا رکھو، اپنی نماز کس کے لیے پڑھو،
خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اور چونکہ یہ طواف بھی نماز کی طرح کی ایک عبادت ہے، لہذا اس عبادت میں بھی کس کی طرف؟ آپ کا رخ، آپ کا چہرہ کس کی طرف ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو. وَادْعُوهُ، اور پکارو، ہو اس کو یعنی رب کو، اللہ کو، مخلصین خالص کرتے ہوئے، لہو اس کے لیے، الدین دین کو. پکارو اس کو اس طرح کہ مخلصین لہ الدین، کہ دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. کہ بدلہ کون دے گا؟ اللہ دے گا. اچھا بدلہ، برا بدلہ. جب بندہ یہ تصور کر لینا کہ مجھے اچھا اور برا ادھر سے ملنا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ کسی اور کے پاس اور کسی اور کے لیے وہ ایفرٹ بھی نہیں کرے گا. جب اللہ سے ہی بدلہ ملنا ہے، اچھا بھی اللہ سے اور برا بھی اللہ ہی سے، لہذا اسی کی طرف وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اور تم پکارو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، کما جیسے کہ بدأ اس نے پیدا کیا، ابتداءً قوم تمہیں، کما بدأکم جیسے اس نے تمہیں وجود دیا. ابدا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو نئے سرے سے وجود دینا، اور انسان جب آیا نا تو پہلے یہ عدم یعنی معدوم تھا، اس کا کوئی وجود نہیں تھا. کما بدأکم جیسے اس نے تمہیں پیدا کیا، ابتداءً، تعودون تم سارے کے سارے دوبارہ لوٹاؤ گے، یعنی دوبارہ لوٹو گے. دوبارہ لوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے گا. پہلے سانچہ بھی نہیں تھا، پیدا کیا. اور یہ ان کے اس تصور کا کہ بھئی جیسے آج بھی بہت سارے لوگ اسی تصور کے ساتھ جی رہے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ زندگی یہ ختم ہو جائے گی، اور ختم ہونے کے بعد مر گئے تو مر گئے، بس قبر میں چلے گئے، باقی آگے کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا، اور نہ دوبارہ کی زندگی ہے. کما بدأکم تعودون. فریقا ہدا، فریقاً ایک فریق، ہدا وہ ہدایت پا گیا، وفریقاً اور ایک فریق، حق ثابت ہو گیا، علیہم ان پر، الضلالۃ یہ حق کا فاعل ہے، حق الضلالۃ علیہم ثابت ہو گئی ہے ان پر. ثابت ہو گئی ان پر کیا؟ اب یہ دو گروہوں میں لوگ بٹ گئے. ایک وہ کہ جنہوں نے ہدایت پا لی ہے، اور ایک وہ کہ جن کے لیے گمراہی ثابت ہو گئی ہے. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ. یہ جو گمراہی ثابت ہونے والے لوگ ہیں، انہم بے شک انہوں نے، اتخذوا بنایا، الشیاطین شیاطین کو، اولیاء دوست، من دون اللہ اللہ کے علاوہ سے، اللہ کے علاوہ من دون اللہ انہوں نے شیاطین کو اپنا دوست بنا، انہی کی مانتے ہیں اور انہی کی بات پہ چلتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ اور گمان کرتے ہیں غلط، انہم کہ بے شک وہ، مہتدون ہدایت یافتہ ہے. جیسے آج کل بھی بہت سارے لوگ گمراہی پہ چل رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھ رہے کہ بھئی ہم کس پر ہے؟ ہدایت پہ. قرآن و حدیث کو چھوڑ رکھا ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ اور یہ شیطان کو دوست بنایا ہوا ہے، شیطان کے راستے پہ چلنے والے، اور اپنے بارے میں ان کا گمان یہ ہے کہ وہ ہدایت پر ہے. اور یہی اللہ کی طرف سے امتحان ہے کہ جنا ہر بندہ، ورنہ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو غلط سمجھ لے تو اس راستے پہ چلے کیوں؟ اس راستے پہ چلی اس لیے رہا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں سیدھے راستے پہ چلتا ہوں. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اور جب وہ کرتے ہیں کوئی بے حیائی، قالوا وجدنا علیہا آباءنا تو کہتے ہیں پایا ہم نے اس پر اپنے آباء و اجداد کو، واللہ امرنا بہا اور اللہ نے حکم دیا اس کا ہمیں. قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء آپ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ نہیں حکم دیتا بے حیائی کا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون
کیا تم کہہ رہے ہو اللہ پر وہ جو تم نہیں جانتے؟ قل امر ربی بالقسط، آپ کہہ دیجئے کہ حکم دیا میرے رب نے میانہ روی اور انصاف کا۔ واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، اور سیدھا رکھو اپنے رخ کو، اپنے چہروں کو ہر نماز کے وقت۔ وادعوہ مخلصین لہ الدین، اور پکارو اس کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو۔ کما بدعکم تعودون، جیسے اس نے تمہیں پیدا کیا ویسے تم دوبارہ لوٹو گے۔ فریقاً ہدا، ایک فریق وہ جو ہدایت پا گیا، وفریقاً حق علیہم الضلالہ، اور دوسرا فریق وہ کہ جن کے لیے گمراہی ثابت ہو گئی ہے۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنایا شیطان کو اپنا دوست اللہ کو چھوڑ کر۔ ویحسبون انہم مہتدون، اور وہ کہتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔